جو محروم قسمت ہیں وہ تو محروم قسمت ہیں، مگر ہمیں ذکر نصیب ہے، اس پر الحمدللہ۔ ہم آشنائے مصطفیٰ ہیں الحمدللہ، ہم آشنائے مرتضیٰ ہیں الحمدللہ، ہم کربلا سے آشنا ہیں الحمدللہ، مگر ہم اس شناسائی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ کیا کربلا سے شناسائی کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ جتنا ہمیں گریہ کرنا چاہیے ہم کر پاتے ہیں؟ دنیا ہمارے جس گریے سے گھبرا رہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے مخلوقات ہیں کہ روز عاشورہ سے آج تک ان کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی ہیں، مبالغہ نہیں ہے، کچھ ایسے مخلوقات ہیں جن کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی ہیں۔ جنوں میں ہیں، ملائکہ میں ہیں، کچھ ملائکہ ہیں جنہیں اللہ نے مأمور کیا ہے کہ قبر حسین کے گرد رہو اور مسلسل گریہ و بکا کرتے رہو، اور حسین کے جو زائر آئیں ان کے لیے استغفار کرتے رہو۔ حدیث میں لفظ استغفار ہے، لفظ استغفار۔ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ فرشتے جو معصوم ہیں، وہ فرشتے جن کے لیے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ فرشتے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ خاص طور پہ کچھ فرشتے ہیں جو ان مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں جو حسین پر گریہ کرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس ختم ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ مال مجلس یہی آنسو ہے۔ کل مقام مصائب میں ایک جملہ کہا تھا میں نے، جوانوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں کے لیے سہارا بنے، مگر ہائے سید سجاد، پہلا حکم جو دیا ہے امامت کے بعد وہ جلتے ہوئے خیموں سے نکلنے کا حکم تھا، اور پہلا یادگار واقعہ جو آپ کی زندگی کا ہے وہ یہ کہ غمزدہ پھوپھی نے، رنجیدہ پھوپھی نے، ستم رسیدہ پھوپھی نے، بوڑھی پھوپھی نے آ کر اس نوجوان کو سہارا دیا ہے۔ اور یہ ایک سہارا نہیں ہے، بس جناب سید سجاد کے مصائب کا یہ رخ دیکھیے، یہ پہلا مرحلہ تھا جس کا کل ذکر کیا میں نے کہ جلتے ہوئے خیموں سے بی بی سید سجاد کو اٹھا کر لائی ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے نا۔ لیکن اس کے بعد مسلسل مراحل ہیں، جب اسیروں کو رسن بستہ بے کجاوا ناکوں پہ بٹھایا گیا اور 11 محرم کو لے کے چلے ہیں، اور خاص طور سے اس طرف سے لے کے چلے جہاں حسین شہید کا لاشا، بنو ہاشم کے لاشے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیے ہوئے پڑے تھے، اور سید سجاد کی نظر پڑی تو آپ نے اس کا اتنا اثر لیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اتنا متغیر ہوا کہ پھوپھی نے یہ محسوس کیا کہ بھتیجے کو، بچے کو، بیٹے کو، امام کو سہارے کی ضرورت ہے، اور پھر پشت ناقہ سے آواز دے کر کہا، بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، بیٹا سنبھالو، تم امام وقت ہو، تمہارے ہی ذریعے سے نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب زینب نے سہارا دیا ہے، اور مسلسل مناظر ہیں۔ ہاں مگر جب یہ روایت پڑھتا ہوں تو دو پہلو اور سامنے آتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے سال گزشتہ عرض کیا تھا، مصیبتیں سید سجاد کی، مصیبتیں
چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کتابوں میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ذاکروں سے سن کے گزر جاتے ہیں، ذرا ٹھہر کے سوچ لیا کیجئے تو یہ آنسو تھمیں گے نہیں کبھی۔ ظالموں نے پھوپھیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو اسیر کر کے بے ردا اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہاتھ پسے گردن سے باندھے گئے۔ البتہ یہ جملہ مجھ سے کبھی پڑھا نہیں جاتا، اس وقت میری زبان پر آ گیا۔ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن سے باندھے گئے تھے اور سر پر ردا نہیں تھی، اور اس کیفیت میں بے کجاوا ناکوں پہ بٹھائے گئے تھے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ ان ناکوں کی مہار سید سجاد کو دی گئی، گویا بیٹا ماں کو اسیر لے کے جا رہا۔ اور پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں، سکت نہیں ہے مجھ میں۔ خدا آپ کی عبادت عزا کو قبول فرمائے۔ یہ سید سجاد پہ بار غم ہے، یہ مصیبت ہے، ماؤں بہنوں کو، پھوپھیوں کو اسیر لے کے جا رہے ہیں۔ کیسے قدم اٹھتا ہوگا، کس قدر لرزہ ہوگا، کس قدر صدمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک طرف یہ بار غم ہے، دوسری طرف باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، بھائی اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، اون و محمد کے لاشے، عباس کا لاشا، ننھے اصغر کا لاشا۔ یہ سب دیکھ کر یقیناً چہرہ متغیر ہوا۔ پھوپھی نے پھر سہارا دیا، مگر یہی پھوپھی جس نے سہارا دیا، بھتیجا تو سنبھل گیا، پھوپھی سے پھر پشت ناقہ پہ سنبھلا نہ گیا۔ جواب سن کر پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کیجئے، آپ ہی بتائیے، جوان بیٹا موجود ہو، بابا کا لاشا بے گور و کفن رہ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ مجلس ختم ہو گئی، بس ایک منظر اور یاد دلاؤں گا، جہاں سید سجاد کا بار غم اور بڑھا ہے، اور وہ ہے جہاں پھر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں کے کام آئے، بھتیجے کی خواہش ہوتی ہے پھوپھی کے کام آئے، جوان کی خواہش ہوتی ہے بزرگوں کے کام آئے۔ سید سجاد جب اسیر حالت میں دربار ابن زیاد میں پہنچے ہیں، اور ابن زیاد نے ایک مرحلے پر حکم دیا کہ اس جوان کو قتل کر دیا جائے، پھر زینب سہارا بنی، زینب نے اپنا گلا سجاد کے گلے پہ رکھ دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، پہلے میں قتل ہوں گی پھر سجاد قتل ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے کہ زینب زندہ رہ جائے اور سجاد قتل ہو جائے۔ پروردگار معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما، پروردگار زداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پروردگار جتنے مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔